بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى هلال ذي الحجة، کہ جب کوئی آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِيَ فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ، اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، اسے چاہیے کہ وہ ناخن وغیرہ ترشوائے اور نہ ہی بال وغیرہ نکلوائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ قربانی کے چاند نظر آنے کے بعد جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا بن چکا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ چاند نظر آ جانے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ کیا کریں؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بال اور ناخن وغیرہ چاند نظر آنے کے بعد نہ نکالے، عید الاضحیٰ کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد وہ جب چاہے بال ناخن وغیرہ نکال سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی شخص نے ایک بکری دے رکھی ہے جس کا میں دودھ پیتا ہوں، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ میرے پاس قربانی کرنے کے لیے جانور نہیں ہے، کسی صاحب نے مجھے ایک بکری دے رکھی ہے جس کا میں دودھ پیتا ہوں اور مجھے وہ واپس بھی دینا ہے، کیا میں اس بکری کی قربانی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم اس کی قربانی نہیں کر سکتے، بلکہ تم بھی بال اور ناخن وغیرہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نکلواؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی قربانی کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے اسے اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو بال ناخن وغیرہ نکلوا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی بال ناخن نہیں نکالتا ہے، اگر چاند نظر آ جانے کے بعد وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بال ناخن زیر ناف وغیرہ نکالتا ہے، مونچھ وغیرہ ترشواتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، چاند دیکھنے کے بعد وہ بال ناخن وغیرہ نہیں ترشوا سکتا ہے، موچھی نہیں کرا سکتا ہے۔ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ان کو اختیار ہے، لیکن اگر وہ بھی اس سنت پہ عمل کرتا ہے، بال ناخن موچھے وغیرہ نہیں تراشتا ہے، نماز کے بعد تراشتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے قربانی کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ اللہ صدق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔